بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آنکھوں پر بادام کے تیل کا مساج کیا جائے تو آنکھوں کے سیاہ حلقے غائب ہو جاتے ہیں اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ کچا لیمو کھانے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے۔ شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے ناز نخرے اٹھائے گا۔ جس کو سانس پھولنے کی بیماری ہو وہ آڑو زیادہ کھایا کرے، اس سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ گاجر کا گجریلا کھاؤ، اس سے معدہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا سیب نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر صبح کے وقت آپ کو اذان کی آواز سنائی نہ دے تو جان لو کہ اللہ کریم ناراض ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے چاکلیٹ کھائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے اور اس سے گلا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ ہمیشہ کے لیے۔ کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کا چہرہ جوان ہی رہتا ہے۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا نکال کر لگاؤ، اس سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ اگر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو بہتر رہے گا۔ آپ چوری سے محفوظ رہیں گے۔ کسی کا مال چوری ہونے کا ڈر ہو تو یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر مال و اسباب پر اپنی رقم وغیرہ پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ چوری ہونے سے بچے رہو گے۔ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہیں ایسی عورتیں وفادار ہوتی ہیں۔ الٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ نہار منہ کھیرے کا پانی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ دودھ میں پودینہ مکس کر کے پی لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اسے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے اپنی آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پانی پینے کے 10 منٹ کے اندر اگر آپ کو پیشاب نہیں آتا تو سمجھ جائیں کہ یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ جن کو بھوک نہیں لگتی وہ نہار منہ مالٹے کھائیں، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے انسان پر موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد پانی زیادہ نہیں پینا چاہیے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ بچے کو شہد چٹاؤ، بچہ تندرست رہے گا۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کے استعمال سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کر دیں۔ بدن کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو صبح اٹھ کر 12 منٹ تک پیدل چلا کریں۔ گھر کے صحن میں یا باہر چہل قدمی ضرور کیا کریں اور لمبی لمبی
سانسیں لے لیا کریں۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر جلدی بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بات کو 50 گھنٹے سے زیادہ اپنے اندر راز نہیں رکھ سکتی۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغ کی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ جو لوگ دماغ کے تیز ہوتے ہیں ان کی لکھائی اکثر بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ۔ یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور دھوپ سے وٹامن ڈی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کریں کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ اور زیادہ ہوتی ہے؟ ہمیشہ خوراک ایسی کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرے۔ 2 پھل کھانے سے عورت ہمیشہ جوان رہے گی۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سارے جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ ابلے ہوئے چاول کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ کرو گے تو دیر تک جوان رہو گے۔ الو کو دیکھتے رہو، 90 سال تک نظر تیز رہے گی۔ ان لوگوں کے گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ نہار منہ کنگا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ کنگا کرنے سے آپ کے دماغ کی گروتھ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ 70 سال والی عورت چہرے کے روز زیتون کے تیل سے مالش کیا کرے۔ 7 دن بعد چہرہ 17 سال جیسا نظر آئے گا۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ سیب کھانے سے پہلے سیب کو سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پیا کرو، اس سے جسم گورا رہے گا۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر عورت ناف میں لہسن کا ایک جوہ رکھ کر سوئے گی تو کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ رات کو زیادہ کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے اور اس سے انسان پر موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے رات کا کھانا کم کھایا کرو۔ روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کیا کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ مشکلات پریشانیوں میں
گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو یہ چند باتیں سیکھ لو، اس سے آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دو، اپنے کام پر دھیان دو، کسی کی باتوں پر دھیان مت دو۔ روزانہ 1 گھنٹہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خطرہ 60% تک کم ہو جاتا ہے۔ انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ شہد کو سرکے میں ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں اور اسے اپنے دانتوں پر مل لیجئے، اس سے دانتوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور دانتوں کی پلاہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر 10 دن بعد 3 قطرے اصلی بادام روغن نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کانوں کا بہرا پن ختم ہو جاتا ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو یا پیشاب کے بعد قطرے آئیں تو نہار منہ دہی کے اندر اسپغول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کیا کریں۔ اگر چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد کپڑوں کی چمک برقرار رہے تو انہیں دھونے کے بعد نمکین پانی سے دھوئیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہو جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، کمر درد سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ پانی میں نمک شامل کر کے بال دھونے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لوکی کے بیج چبانے سے خارش کیسی بھی ہو ختم ہو جائے گی۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کر دیا کرو، اس سے آپ کا چہرہ چمکنے لگ جائے گا اور آپ کے چہرے سے جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو بغیر ٹیک کے بیٹھو، اس سے مرکزی مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ صبح نہار منہ انار کا جوس پی لو، 1 ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس سے عورتوں میں اگر اٹھرا کی بیماری ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے رنگ بھی گلابی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ انار کا جوس مسلسل پیتے رہیں تو یہ آپ کے جسم سے کمزوری کو ختم کر دیتا ہے۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کریلے کا پانی دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے اور اس سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ کپڑوں سے داغ نہ جا رہے ہوں تو کپڑوں پر لیموں کا رس مسل دیں، اس سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ جو چقندر کا رس پی لیتا ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ انڈا دہی میں مکس کر کے بالوں پر لگانے سے اس سے بال خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ انار جسم کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، اس سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت مفید ہے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی پینا بے حد مفید ہے۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ جو روزانہ 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے
تو باقاعدگی سے بادام کھایا کرو چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے کے لیے۔ اس کے لیے چہرے پر کریلے کا رس لگا دیں۔ دانتوں کو پیلا پن سے بچانا ہے تو لیموں اور نمک ایک ساتھ ملا کر دانتوں پر لگائیں۔ اس سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو رہے ہیں وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، وہاں سے ہمیشہ کے لیے کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے ہیں تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگا لیا کریں۔ اس سے ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے اور نرم و ملائم رہیں گے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ بانجھ پن عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مرغی کے انڈے کا چھلکا گھر والے دروازے پر لٹکانے سے کبھی گھر پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیل جائے تو واش روم میں اگربتی جلا کر رکھ دیں، بدبو واش روم سے باہر نہیں آئے گی۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، اس سے آپ کے دانت چمک جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ پرکشش اور جوان نظر آتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں اور اس سے پانی اچھے سے ہضم بھی نہیں ہو پاتا اور یہ ہمارے پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے سے چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ دھبے نہیں پڑیں گے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت میں نکھار آتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے اکثر لوگوں میں موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ کلیجی کو دھوئے بغیر چھیلا ہوا لہسن لگا دیں۔ 15 منٹ کے بعد چھنی میں رکھنے کے بعد جب اس کا پانی خشک ہو جائے تو اسے سادہ پانی سے دھو لیجئے، اس سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ بلی کو گود میں زیادہ دیر رکھو گے تو معدے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو جج نہ کرنے والے لوگ بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ چمیلی کا تیل سر میں لگاؤ، اس سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ پانی پی کر فوراً بولنے سے پانی ہضم ہو جاتا ہے۔ پپیتے کا رس پیا کرو، اس سے سخت قبض بھی ہو تو وہ کھل جائے گی۔ کریلے کے بیج کھایا کرو، یہ زندگی بڑھا دیتے ہیں۔ بادام کا تیل گالوں پر لگاؤ، اس سے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے بادام کے تیل کا چہرے پر مساج کیا کرو۔ شتر مرغ کے پروں کو گھر میں لٹکا دو، گھر میں نحوست کبھی قدم نہیں رکھے گی۔ رات کی رانی کا پودا گھر میں ہو تو سانپ نہیں آتے۔ دوپہر میں پیاز کھانے سے کبھی لکوا کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، عربی کہتے ہیں کہ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پانی پیتا ہے، کیونکہ گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ فاختہ کا گوشت کھانے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغ کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک بھی ضرور کر دیا کریں۔ جس گھر میں تتر اور بٹیر ہو وہاں رزق بے پناہ آتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم، اس کا آسان علاج۔ تھوڑا سا گڑ روسٹ کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھائیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔